الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. صدر ذی وقار، حکم حضرات، معزز اساتذہ کرام اور سامعین بزم، قلم و کرتاس کے ساتھ مخصوص اس بلند سلیمانی میں آج میرا موضوع مقالہ ہے فلسطین ماضی و حال کے آئینے میں. حاضرین بزم، یوں تو یہ ارض و سما، فلک و کہکشاں سب فاتر اعلیٰ کی تخلیقات کے عظیم شاہکار ہیں، جس میں کسی کا کسی سے موازنہ و کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. مگر ہماری زمین پر ایک سرزمین ایسی ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس زمین کے ارد گرد برکتیں تہبتیں رکھی ہیں. اور تاریخ کے صفحات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس زمین کی تخلیق کی ابتدا ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ سے ہوئی، جبکہ انتہا ارض قدس و فلسطین میں ہوگی. انتہا فرض فلسطین میں ہوگی، یعنی مکہ مکرمہ مبدأ ارض تو ارض قدس و فلسطین منتہائے ارض. تو آج کے اس مقالے میں اسی منتہائے ارض، جس کا دوسرا نام ارض المحشر بھی ہے، کہ تاریخی صفحات کو بعنوان فلسطین ماضی و حال کے آئینے میں زیر بحث لانا ہے. آج کا ہمارا یہ مقالہ صرف دو جلی عناوین ماضی میں فلسطین کی حیثیت اور موجودہ صورتحال کے تحت تیار کیا گیا ہے. فلسطین ماضی میں، فلسطین تاریخی لحاظ سے نہایت قدیم اور جغرافیائی اعتبار سے انتہائی چھوٹا ملک ہے، مگر اپنی زرخیزی و شادابی اور کرۂ ارض کا بالکل وسط ہونے کی وجہ سے قندیل ارضی ہونے کی حیثیت بھی حاصل ہے، جس کی شعاعیں صدی دو صدی قبل نہیں بلکہ ہزاروں صدیوں قبل کنعان کے اس قبیلے سے پہلی بار چمکی، جسے مورخین نے یوں درج کیا ہے کہ یبوس، جو بیت المقدس کو قبیلہ کنعان کی جانب سے دیا گیا پہلا نام تھا، اسے اس قبیلے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال قبل آباد کیا تھا. جن کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا، ان کے جد امجد نے جزیرۃ العرب سے فلسطین کی جانب 4000 سال قبل مسیح ہجرت کی تھی. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فلسطین سعودی عرب تو کجا روم و فارس سے بھی زیادہ قدیم اور متمدن خطۂ ارضی ہے. تفصیل کے لیے دیکھیں بیت المقدس و فلسطین السید عنایت اللہ وانی ندوی، صفحہ نمبر 17 تا 19 اور 59. سامعین کرام، فلسطین کا قابل ذکر و روشن ماضی وہ ہے جب اس کی جانب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 633 مسیحی میں حضرت عمرو ابن العاص، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جیسے کبار صحابہ کرام کی قیادت میں ایک لشکر بھیج کر رومیوں کو شکست و ریخت کا مزہ چکھا کر غزہ تک تعاقب کیا. پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ پورے فلسطین کو 15 ہجری میں فتح کر کے یہاں سے یہودیوں کے مکمل انخلاء کا معاہدہ لکھا، جسے تاریخ میں معاہدہ عمر بھی کہا جاتا ہے، بحوالہ فلسطین کسی صلاح الدین ایوبی کی تلاش میں. حاضرین بزم، فلسطین کی موجودہ صورتحال. انبیاء و صلحاء کی یہ سرزمین، جسے قرن اول کے جاں بازوں نے انسانیت دشمن قوم سے چھین کر مسلمانوں کو سونپا تھا، وہ مختلف دشوار گزار مراحل سے گزرتے ہوئے آج ایک ایسے فیصلے کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں دور دور تک بس اندھیرا ہی اندھیرا اور تاریکی ہی تاریکی ہے. 29 نومبر 1947 عیسوی کے تقسیم فلسطین کے بعد سے ہی جو قانونی ستم آرائیاں شروع ہوئی تھیں، وہ اب ایک نازک ترین لمحات میں داخل ہو چکی ہے. 7 اکتوبر سے دفاع کے نام پر نسل کشی جاری ہے. فلسطین کی آدھی آبادی نیست و نابود کی جا چکی ہے. آج فلسطین کا حال ہم سب پر آیا و بیاں ہے، یعنی آج مظلوم فلسطینی عوام اپنے ہی وطن میں بے وطن ہیں. معصوم بچوں کی لاشیں، ماؤں کی آہیں اور بے گناہ انسان کو بہتے ہوئے خون کے مناظر دنیا کے سامنے ہیں، مگر افسوس کہ عالمی طاقتوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. ہر روز فلسطینی نوجوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں. وہ ظلم کے سامنے جھکنے کے بجائے آزادی کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں. اس موقع پر فلسطینی سفیر برائے پاکستان ولید ابو اعلیٰ کا بیان ایک رپورٹ میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ انسانی حقوق کے ادارے دوہرے معیارات کے ہیں. وہ فلسطین میں تمام حقائق دیکھ رہے ہیں اور وہ اسرائیلی جرائم کے گواہ ہیں، چاہے وہ چیک پوسٹوں پر ہوں، چاہے گرفتاریاں اور قتل ہو، خواہ قیدیوں کے حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں، عورتوں اور بچوں اور طلبہ پر ڈھائے جانے والے مظالم ہوں. غزہ میں اور مغربی کنارے میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوں. اور بدقسمتی ہے کہ اگر ایک فلسطینی کسی اسرائیلی پر پتھر پھینکیں تو عالمی برادری اسرائیل کے ساتھ ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر احتجاج کرتی ہے.
لیکن اگر نماز تراویح کے بعد غزہ میں F-16 فائر جیٹس کے ذریعے حملہ کر کے ایک ہی خاندان کے 19 افراد شہید کر دیے جاتے ہیں اور 45 زخمی ہو جاتے ہیں تو اسے اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کا حق قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے موجودہ عالمی نظام کے دوہرے معیارات کا عالم۔ تفصیل کے لیے دیکھیں نیوز ویب سائٹس بطور خاص BBC و الجزیرہ و TRT ورلڈ۔ اس مقالے کو تیار کرنے میں فلسطین کسی صلاح الدین ایوبی کی تلاش میں کے علاوہ سید عنایت اللہ وانی ندوی کی کتاب کے مختلف گوشے نیز دیگر سوشل سائٹس وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔